الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولأصحابك المؤمنين والمتقين خصوصا على سيدنا الغوث الأعظم أمين المكين وعلى والده سيدنا مرشدنا المكرم ولعنة الله أعدائه أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم القرآن الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تمام مومنین جیسے کہ یہ جانتے ہی ہیں کہ آج کا یہ لائیو سیشن کیا جا رہا ہے امام حسن مجتبیٰ سبز قعبہ سبط اکبر علیہ السلام کی شہادت پاک کے مناسبت سے. مختصر واقعہ فضیلت امام حسن مجتبیٰ اور کچھ شہادت کے محرکات جو بیان کرنے بہت ضروری ہے. ہر سال جیسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت پڑھی جاتی ہے بالکل ویسے ہی بہت ہی لازم اور بہت ہی ملزوم ہے کہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فضیلت و شہادت کی بیانات بھی سوشل میڈیا کے ذریعے دی جائے تاکہ زمانہ کو سمجھ میں آئے کہ حسین و حسن ایک ہی ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے آج کے اس بابرکت، باعظمت، بارحمت، مقدس، معزز، ممتاز ذکر پاک کے لیے قرآن مجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید سے سورہ مبارک الشورى کی ایک آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی آیت کو میں نے آج کے موضوع کے لیے سرنامہ سخن بھی قرار دیا کہ جس میں لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بچہ بچہ اس آیت پاک کا حافظ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے دہلیز کا غلام و گداگر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر کلام الہی میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اپنے امت سے کہیے. قل، قرآن شریف میں جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے قل، قل کا مطلب ہوتا ہے کہو یا کہیے. کہیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ نہیں چاہیے کوئی اجرت، اجر رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، تم سے مطالبہ نہیں ہے کسی اجرت کی، نہ کسی دولت کی، نہ کسی شہرت کی، نہ ہیرے کی، نہ زیورات کی، نہ دولت کے، نہ پیسے کی، کسی چیز کی اجرت نہیں مانگتا تمہارا رب تم سے، سوائے الا المودۃ فی القربى، سوائے میرے محبوب کے قرابت داروں کی سے محبت کی. یہ ایک لفظ ہے الا المودۃ فی القربى. یہ الا کا لفظ ہمیشہ اس مقام پہ آتا ہے جب لغت عربی میں استثناء کی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ آسان کروں تاکہ بچے بھی سمجھ جائے سننے والے لسنرز میں، کہ جیسے ہمارا کلمہ ہے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم مسلمان کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. یہ جو الا اللہ ہے اسی کو استثناء کہتے ہیں، یعنی نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. یہ جو سوائے کا لفظ کو استثناء کہا جاتا ہے،
اور اسی لفظ کا استعمال اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کیا اور فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ نہیں چاہیے کوئی اجرت سوائے آپ کے خاندان کے، آپ کے اہل و عیال کے، آپ کے اقربا کے، آپ کے قربا کے محبت کے علاوہ کسی چیز کا ڈیمانڈ قرآن پاک نے امت مسلمیہ سے نہیں طلب کی۔ یہ واقعہ تو قرآن پاک کا ہے، اور جب یہ واقعہ درپیش آیا تو دربار نبوی میں بہت بڑے اور بہت اعلیٰ و عرفہ مقام کے صحابہ موجود تھے۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن پہ پوری امت پہ جس کی محبت لازم اور ملزوم ہو گئی؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہ لفظ نہیں کہ حاشیے پہ نہیں بیان کیا کہ اس میں کون کون ہے، صرف ایک طبقہ کا تذکرہ کیا، قربا، قربا کا ذکر کیا۔ قربا کا مطلب قرب کا، یہ قرب سے نکل کے آیا ہے قربا، قربا مطلب قریب، آپ کے قریب ترین بندے ہیں۔ تو ابن عباس نے پوچھا کہ حضور کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت پوری امت پہ واجب ہے؟ بہت اچھا سوال، کیونکہ بہت ذہین بھی تھے آپ، تو آپ نے سوال بھی وہ کیا جو کرنے کا حق تھا۔ تو آقا دو جہان مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن عباس سے کہ ابن عباس سنو، قال علی و فاطمہ و حسنا والحسین، چار لوگوں کا تذکرہ کیا، مرکزی لوگوں کو جن کی محبت واجب ہو گئی پوری امت پہ، اور یہ آیت انہی کے شان پہ اتری ہے۔ مولا علی ان میں شمار ہے، جناب خاتون جنت و قیامت اس میں شمار ہے، حسن مجتبیٰ علیہ السلام شمار ہے، اور حسین پاک شمار ہے۔ کمال یہ ہے یہ بخاری شریف میں آیا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، اور اسی کو امام طبرانی نے بھی بیان کر دیا ہے معجم الاوسط کے اندر۔ تو یہ بڑا ہی مشہور و معروف حدیث ہے اور صحیح سند کے ساتھ آیا ہے، تو اس کی اسناد بے شک نہیں ہے، یہ حسن درجے کی حدیث نہیں ہے، یہ اس سے اوپر درجے کی ہے، یہ صحیح میں الصحیح میں چلے گئی یہ حدیث، بہت مضبوط حدیث ہے۔ اور زمانہ جانتا ہے کہ جس روایت کو اہل سنت والجماعت میں صحابی رسول ابن عباس روایت کر دیں، پھر وہ روایت صحیح کے درجے پہ چلے جاتی ہے آٹومیٹکلی، کیونکہ آپ کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، یعنی اس امت کی حدیثوں کی صحائی جس کے پاس ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ابن عباس خود فرماتے تھے کہ مجھے تعلیم مولا کائنات نے دی ہے۔ تو بہرحال تو ابن عباس سے روایت ہے، منقول ہے، مروی ہے۔ اسی طبقے میں چار نام بیان ہوئے، اس میں سے ایک نام مولا حسن علیہ السلام کا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ کون ہے یہ حسن؟ یہ وہ حسن ہے جس کے لیے شاعر کہتا ہے، شاعر فرماتا ہے کہ پھر قلم پہ چاروں طرف سے نور کی برسات ہے، پھر قلم پہ چاروں طرف سے نور کی برسات ہے، اور بولتے ہوئے قرآن کی میری زباں پہ بات ہے۔ اور یہ زلیخائے تخیل نے کہا مجھ سے عقیل کہ حسن یوسف تو حسن کے حسن کی خیرات ہے۔ عزیزان گرامی، حسن مجتبیٰ جن کا صورت اور سیرت دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا، خود مولا کائنات امیر ممکنات مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، آپ نے خود سے روایت کیا ہے، ترمذی کے اندر روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا بڑا بیٹا حسن سر سے لے کر
کمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا، اور کمر سے لے کر پیر کے ٹکنے تک میرے یعنی مولا کائنات فرما رہے میرے مشابہ تھا۔ اور ان کے چھوٹے بیٹے حسن مجتبیٰ ان کے اپوزٹ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کہ سر سے لے کر کمر تک آپ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پیر کے نچلے حصے تک آپ جناب رسالت مآب کے مشابہ تھے۔ تو اتنا ریزمبلنس حسنین کریمین میں تھا۔ بہت بڑے ہستی ہیں، آپ دونوں ایک درود پاک کا سہارا پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، کون حسن؟ کون ہے یہ حسن؟ یہ وہ ہے کہ جس کی شان میں حضرت امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ما اقول فی حقہا ولدت حسن بعد صلاۃ الظہر وصلاۃ العصر۔ ارشاد گرامی ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں اس حسن اور ان کی ماں خاتون جنت کے بارے میں کیا بیان کر سکتی ہوں کہ جس کی مقام تو یہ ہے کہ میں نے جسے دیکھا ظہر کے وقت 15 رمضان کو ظہر کے وقت خاتون جنت نے حسن جیسے امام کو زمانے میں ظہور کروایا، اور عصر کے موقع پہ ماں اور بیٹے دونوں سجدے میں چلے گئے۔ یعنی سیدہ کا نہ مصلی چھوٹا نہ رمضان کا روزہ ٹوٹا۔ حسن مجتبیٰ وہ ہستی ہے۔ یہ روایت بھی مشہور ہے، یہ امام بخاری نے محمد اسماعیل بخاری نے اپنے باب مناقب فاطمہ زہرا میں بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد یہ بات سمجھا دیا کہ دیکھو حسن ہم جیسے نہیں تھے۔ کوئی بھی امام جو دنیا میں آئے ہیں وہ ہماری جیسے ولادت بھی نہیں ہوتی، اور ان کی شہادت بھی ہمارے جیسے نہیں ہوتی۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو آپ سے یہ بات کریں گے کہ جی نہیں وہ ہمارے طرح ہی آئے ہیں، نہیں، ان کا آنا بھی ہمارے جیسا نہیں ہے، ان کا جانا بھی ہمارے جیسا نہیں ہے۔ ان کی ولادت سے لے کر شہادت تک کوئی چیز عام انسان جیسی بالکل بھی نہیں تھی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ حسن ہے جو مباہلے کے میدان میں بھی آئے ہیں اللہ کی گواہی دینے کے لیے بچپن کی عمر میں۔ یہ وہ حسن ہے جو یطہرکم تطہیرہ کی آیت میں یہ شریک ہے، یہ شریک ہے تطہیر آیت میں، تطہیر کی آیت میں، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت میں ان کا نام ہے۔ کون ہے یہ حسن؟ یہ وہ حسن ہے جن کو رسول خدا نے اپنے پشت پہ سوار کر کر مدینے کی پاک گلیوں میں گھرایا۔ یہ وہ حسن ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے رسول مقبول نے اپنی زبان چسائی آپ کو، اور تب تک چساتے رہے جب تک بچے کو یعنی مجتبیٰ علیہ السلام کو حرام نہیں آ گیا۔ یہ وہ حسن ہے کہ جس کی شان میں رسول پاک نے فرما دیا کہ اے لوگوں دیکھو ابنوں کے، یہ میرا بیٹا ہے، علی کا بیٹا نہیں ہے۔ ویسے تو آپ نواسہ رسول ہیں، مگر مصطفیٰ نے فرمایا علی یہ تمہارا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اتنی لگاؤ تھی رسول اللہ کو حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا۔ لیکن کیونکہ آج امام پاک حسین بھی بات تھوڑی کم ہو رہی ہے، کیونکہ آج کا کعبہ و قبلہ مظہر و محور دار و مدار حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، تو انہی پہ بات ہوگی۔ یقیناً حسین بھی اسی درجے پہ فائز ہے۔ عزیزان گرامی، وہ حسن کہ جن کی شان میں اللہ کے رسول یہ تک فرماتے ہیں کہ میری امت میں قال حازنی سیدی شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ اس حدیث کو تو ایسی کون سا صحابی ہے ہمارے مسلمانوں کی امت میں جس نے روایت نہیں کی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حسن جنت کا سردار ہے، حسن سردار جنان ہے، حسین سردار جنان، حسن سردار جنان ہے۔ اسے حضرت عمر نے روایت کیا، اسے انس ابن مالک نے روایت کیا، اس امام حسن مجتبیٰ کی اس شان کو ابو ہریرہ نے روایت کیا
اسی شان کو امہات المومنین ام سلمہ نے روایت کیا، اسی کو امہات المومنین حضرت عائشہ نے روایت کیا، اسی کو ابو ایوب انصاری نے روایت کیا، اسی کو جابر عبداللہ الانصاری نے روایت کیا، اسی کو دیگر یہاں تک کہ سعد ابن ابی وقاص جیسے صحابہ نے بھی اسے روایت کیا۔ اتنی مشہور و معروف و اعلیٰ و عرفہ درجے کی حدیث ہے حسن مجتبیٰ کی شان میں۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر کسی کی شان میں کوئی ایک صحابہ اٹھ کے گواہی دے دیتا ہے تو امت متفق ہو جاتی ہے اس کی تعظیم اور اطاعت کے لیے۔ سوچئے رسول کے زمانے کے اجلہ صحابہ اکرام میں 98% صحابہ نے جس کی تعظیم اور کی سند پیش کی ہو، اس حسن کا درجہ کس اوج مقام پہ فائز ہوگا، وہ کس درجے کا مالک اور مختار ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن مجتبیٰ آپ کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، ہاں وہ بات اور ہے کہ آپ نے معمولی طریقے سے زندگی گزارنا پسند کیا۔ ایک واقعہ اور میں شہادت کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاجل فرجہ۔ امام حسن آپ کو لوگ کریم اہل بیت کہتے تھے، حسین پاک کو کہا جاتا تھا سخی مدینہ۔ آپ کی شان ہے، آپ کو کہا گیا کریم اہل بیت۔ دیکھیے دنیا میں ایک اللہ کریم ہے، بہت توجہ رکھیے گا۔ دوسرا اس کا نبی کریم ہے، تیسرا اس کا کتاب قرآن کریم ہے، چوتھا نبی کے بعد اگر کوئی کریم بتایا جا رہا ہے تو وہ حسن کریم ہے، کریم اہل بیت۔ کیوں؟ بہت بڑی دلیل دے رہا ہوں، ایک ہی دلیل کافی ہے مالک آپ کی ذات کے لیے۔ 365 دن آپ کا دسترخوان چلتا ہے۔ کائنات میں یہ شرف کسی کو حاصل آج تک نہیں ہوا ہے، یہ صرف فاطمہ زہرا کے بڑے فرزند حضرت سیدنا سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ کا 365 دن آپ کا لنگر چلتا ہے پوری دنیا میں۔ آپ کا ایک انداز تھا، سٹائل تھا، تیور تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ فجر کے بعد سے شروع ہوتا تھا، اور کچھ لوگوں کا تو آپ نے سنا ہوگا لنگر فجر کے بعد شروع ہوا عرب کے زمانے میں اور عشاء کے بعد تمام ہو گیا۔ مولا حسن ایسے نہیں تھے، فجر کے بعد جو شروع ہوتا تھا وہ عشاء کے بعد بھی تمام نہیں ہوتا تھا، جاری و ساری رہتا تھا۔ دور دراز سے لوگ آتے تھے۔ امام کا ایک طریقہ تھا کہ امام لکڑیاں بہت جمع کرواتے تھے۔ وہ اپنے اصحاب و انصار کو کہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لکڑیاں جنگلوں سے لے کر آؤ، اور لوگ لاتے تھے آپ کی خدمت میں اور لا کے رکھتے تھے، اور اس کا وجہ یہ تھا کہ ان لکڑیوں کو پورا دن جلایا جاتا تھا۔ آپ فرماتے تھے یہ ایک سائن ہے، یہ ایک سگنل ہے کہ جب دھواں اٹھے، مدینے سے دھواں اٹھے، تو زمانہ میں اس آس پاس کے احاطے میں علاقے میں کوئی بھی مسافر گزر رہا ہو، وہ اس دھوئیں کو دیکھ کر سمجھ جاتا تھا کہ یہ دسترخوان حسن کا دھواں ہے، سمجھ جاتے تھے۔ یہ ایک اس زمانے کا پیٹرن بن گیا تھا۔ تو لوگ آتے تھے کثیر تعداد میں، یتیم آتے تھے، مسکین آتے تھے، اسیر آتے تھے، بہت لوگ آتے تھے، یہاں تک کہ بہت بڑے باہر کے تاجر بھی آ جاتے تھے آپ کی سخاوت دیکھنے۔ اور بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ آپ معذور لوگوں کو جو کھانا اپنے ہاتھ سے اٹھا کے تناول نہیں کر سکتے، انہیں آپ اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کے کھلا دیتے تھے۔ اتنا کریم ہے۔ آج ہم جیسے لوگوں کا تھوڑا پیسہ ہو جائے گا، تھوڑے ہم مالدار ہو جائیں گے نا، ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھنا تک نہیں پسند کرتے۔ روٹی توڑ کر نوالا بنا کے منہ میں ڈالنا بہت دور کی بات ہے، ہمارے لیے یہ بہت توہین ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے جب تھوڑا اللہ پیسہ دے دیتا ہے نا ہمیں، تو ہمارے لیے وہ قابل نہیں رہتی وہ بات، وہ سی چیزیں کرنے کے لیے۔ لیکن یہ سیکھنے کی بات ہے مجتبیٰ علیہ السلام سے، کہ جو جوانان جنت کا سردار مالک و مختار تھا، جس کو اللہ سلام کرتا تھا، اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، وہ بندہ زمین پہ خاک پہ بیٹھ کر روٹیاں توڑ کر سالن میں ملا کر مسکین اور اسیر کو، کون مسکین اور اسیر؟ جن کے ہاتھ نہیں، جن کی انگلیاں نہیں ہیں، انہیں کھلاتے تھے۔ کریم اہل بیت، کریم۔
خادم کہتے تھے حضور آپ یہ سب مت کیا کریں، یہ آپ کے شایان شان کے خلاف۔ امام فرماتے ہیں کوئی بھی چیز شایان شان کے خلاف نہیں ہے اگر وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے کی جا رہی ہے۔ اتنا سخاوت، اتنا کریم، اور اسی لیے آپ کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور شام سے ایک لشکر تشکیل پاتا تھا، شام، دمشق، دمسکس، سیریا۔ میں نے جو شہر کا نام لیا نا، وہ شہر کا نام ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ کس طرف سے تشکیل پایا، کس نے دیا ہوگا تشکیل۔ شام سے، عراق سے نہیں، شام سے۔ تو شام سے ایک لشکر آتا تھا، ہر سال آتا تھا، کتابیں کہتی ہیں، تاریخ میں بیان ہے۔ اور وہ حسن پاک کے ایک لشکر تشکیل پاتا تھا، اور وہ گھوڑے سمیت آ کر پورے دسترخوان کو تہس نہس کر دیتا تھا۔ بہت نقصان کرتا تھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ امام کچھ نہیں کہتے تھے، خاموش۔ بہت صبر تھا آپ کے اندر، بہت صبر۔ 6 مہینہ بعد پھر شام کا ایک لشکر تشکیل پاتا دیکھنے کے لیے کہ حسن کا کنڈیشن کیا ہے، فائنینشیل کنڈیشن۔ ہم نے تو اس کا پورا دسترخوان تباہ کر دیا، بہت نقصان کر دیا، پر اللہ جسے عزت اور شہرت دے دے، بندے لاکھ اس کا نقصان کر دے، اللہ پھر اس کو نفع دے دیتا ہے۔ پھر ایک لشکر آ کر دیکھتا ہے یہ کیا تماشا ہے، پھر دسترخوان حسن کا لگا ہے، پھر کثیر تعداد میں غریب مسکین یتیم کھا رہے ہیں اور مولا حسن کھلا رہے ہیں۔ یہ باتیں شام میں پھیل گئی، یہ عجیب و غریب، یہ کوئی جادو ہے لگتا ہے، کوئی سحر ہے۔ پر وہ کیا جانے، اللہ کے بندوں کو سحر وحر کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کے بندے نورانی ہوتے ہیں۔ اللہ کے جانب سے منا سلوہ اترتا ہو جس کی شان میں، ارے انہیں کیا ضرورت ہے یہ ٹکے ٹکے کے یہ جادو اور سحر کی۔ اللہ انہیں خود رزق عنایت کر دیتا ہے، برکت اور نعمتیں نازل کرتا ہے جن کے خاندان میں۔ وہ حسن مجتبیٰ، ان کا ہاتھ لگ جائے تو رزق میں برکت، ان کا قدم کسی مقام پہ پڑ جائے تو مکان کی ٹھٹرتی ہوئی قسمت کھل جاتی ہے۔ زندگی کے قسمت کے بلند تالے جس کی ذات کے قدم پاک سے کھل جائے، ارے اس کا دست پاک کسی کے ہاتھ پہ کسی رزق میں لگ جائے تو اس پہ برکت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ بہت حسن کی شان ہے، مالک کی بہت بڑی بڑی شان ہے۔ آپ نے بہت سخاوت کی زندگی بھر، اور آپ نے کبھی کسی سے جھگڑا، فساد، ان چیزوں میں آپ کبھی نہیں رہے۔ اہل بیت کا یہ سٹائل بھی نہیں، یہ ان کا طریقہ کار نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ایک روایت پڑھوں اور شہادت کی طرف بڑھوں گا۔ اسی دسترخوان میں ایک دن ایک بندہ آ گیا اور اس نے برابر میں امام حسن مجتبیٰ کے آ کر بیٹھ کے کھانا یوں ہاتھ پھیلایا کہ ہمیں بھی کھلا دو۔ امام نے اس کی طرف دیکھا، امام نے کھانا دیا، اسے کھانا دیا تو اس بندے نے کھانا تو لے لیا، کھا بھی لیا۔ کھانے کے بعد کہتا ہے کہ اے ابا محمد، ابا محمد کنیت ہے حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، تو کہا اے ابا محمد تم نے مجھے پہچانا نہیں شاید۔ امام نے فرمایا میں نے تجھے بخوبی پہچانا، بہترین طریقے سے پہچان لیا میں نے تجھے۔ تو وہ ہے جو میرے بابا کے خلاف سازشوں میں شریک رہتا ہے۔ میناروں سے مولا کائنات کو نازیبا جملہ بیان کیا جاتا تھا، مولا امیر المومنین کی ذات میں سب و شتم ہوتا تھا۔ 90 سال یہ سلسلہ چلا ہے۔ یہ جب آپ تحقیق اور تفتیش میں اپنی زندگی گزاریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ میں تفصیلات میں اس کی نہیں جاؤں گا، لیکن انہی میں سے ایک بندہ یہ تھا جو آقا مولا کائنات کی شایان شان کے خلاف بات کرتا تھا۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا میں نے تجھے بخوبی پہچانا ہے، تو وہ ہے جو میرے باپ کے خلاف بھی بولتا ہے۔ کہا آپ نے پھر بھی مجھے کھانا کھلایا؟ امام نے مسکرا کے فرمایا تو ہمیں نہیں جانتا، سن میری بات، تو جو کر رہا ہے نا وہ تیرا کردار ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارا کردار ہے۔ ہم اہل بیت کے یہاں نحن اہل البیت لیس لدینا شیء الا فی سبیل اللہ، ہم اہل بیت کے یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہم اللہ کے مرضی کے تابع ہیں،
ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ہم اہل بیت اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کو انجام نہیں دیتے. پہلے رب کی رضا لیتے ہیں، اس کی مرضی پہ چلتے ہیں، پھر کوئی کام کو انجام دیتے ہیں. حیران ہوا وہ مولا کی بات سن کر، حیران ہوا. وہ رو پڑا، رو کر کہتا ہے کہ امام مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کیجئے. میں نے آپ کے بابا کے خلاف بہت زبان تان کیا ہے، بہت لان تان کیا ہے، بہت زبان درازی کی ہے، لیکن آج آپ کو جب آپ کے ساتھ جب میں یہاں بیٹھا، میں نے آپ کی ذات سے کچھ تعلیم حاصل کی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ جس کا حسن ایسا ہے اس کا علی بہت بلند ہوگا. تو اس نے مولا کے ہاتھوں میں معافی مانگی. امام نے کہا جاؤ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. بہت سخی تھے آپ. ہم جیسے لوگ شاید یہ کام نہ کر سکے کہ ہمارے باپ داداؤں کے بارے میں کوئی بول دے گا ہم فوراً چڑھ جائیں گے. ہاں ہم لوگ سیدھا کالر وغیرہ پکڑ لیں گے، اللہ نعوذ باللہ گالم گلوچ میں اتر آئیں گے. لیکن یہ حسن ہے، ابن علی ابن ابی طالب ہے، جن کی زبان کو رسول اللہ نے چوسا. رسول اللہ جس کی زبان چوسے اس کی زبان کی کیا چاشت ہوگی. اللہ اکبر. بہت فضیلتیں ہیں، بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، مگر یہ جانیے کہ وہ حسن جس کی بلندی اتنی ہے، جس کی فضیلتیں اتنی ہے کہ عرش جس کا وزن نہیں اٹھا سکتا، جس کی فضیلت کا وزن، اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. مگر افسوس، صد افسوس کی بات ہے کہ اسی حسن پہ ظلم بھی مزید ہے. جان لو کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے امتحان بھی سخت لیتا ہے. اور امتحان اس لیے نہیں کیونکہ حسن کو کچھ ثابت کرنا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یا نہیں. نہیں، یہاں وہ وجہ نہیں ہے امتحان کی، یہاں وجہ ہے پیغام. ہمارے ایک مرحوم بہت عزیز شاعر تھے، محب شادانی صاحب. انہوں نے ایک بات کہا تھا، شعر کے شکل میں کہا تھا انہوں نے کہ تاریخ شہادت سے واقف ہیں علی والے. تاریخ شہادت سے واقف ہیں علی والے، ہم دی کا سبق دیں گے، یہ کام ہمارا ہے. دی کا سبق دیں گے، یہ کام ہمارا ہے. ہمیں ڈیوٹی میں لایا اس لیے گیا اللہ کی طرف سے. ہم مقررین خداوند متعال ہے. ہمیں یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم پیغام پہنچائے اور ضرورت پڑنے پہ پیغام بچائے، خود کی جان دے کے. اللہ اکبر. یہی حسن مجتبیٰ. آپ کو کتابیں کہتی ہیں، روایت میں آتا ہے 7 مرتبہ زہر دیا، ہر بار آپ نے برداشت کر لیا. میں نے کہا نا معمولی انسان نہیں تھے، ورنہ ہم جیسا کم ظرف، ہم تو کمزور انسان ہیں. ہمیں تو ایک ہی زہر کافی ہے ہمیں ڈھیر کر دینے کے لیے. ہمیں 5-7 کا حاجت نہیں ہے بابا. ہمارا لیے ایک ہی بہت جان لیوا ہے. لیکن حسن معمولی نہیں ہے. آپ نور مصطفیٰ تھے، نور مصطفیٰ ہیں، ہمیشہ رہیں گے. آپ کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا. 5 منٹ میں گفتگو سمیٹوں گا. آپ کو 7واں مرتبہ جو زہر دیا نا، یہ زہر بڑا شدید تھا. یہ کوئی معمولی زہر نہیں تھا. اسے زہر الہ کہا تاریخ نے. کیوں؟ کیونکہ یہ زہر معمولی بازار کا سیاہ زہر نہیں تھا، نیلی رنگ کی زہر نہیں تھی. یہ زہر وہ زہر تھی نا جسے ہیرے کو پیس کر بنایا گیا تھا. اگر ہیرے کو آپ پیسیں گے صفوف بن جاتا ہے، پاؤڈر صفوف بن جاتا ہے. اس صفوف کو کھانا میں ملا کر آپ کو کھلایا گیا. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. کھلایا گیا آپ کو. لیکن جب تشتری میں تشت پہ کھانا آیا تو کھانا یعنی وہ سم خود بول اٹھا، مجھ کو مت کھا اے شہ خدا. مجھ میں ہے سم ملا ہوا. سم زہر کو کہتے ہیں. کھانا خود بول اٹھا، مالک مجھے مت کھا. اس میں زہر، شدید زہر ہے. لیکن مجتبیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہی وہ وقت ہے، یہی وہ شہادت کی گھڑی ہے جسے مجھے تناول کرنا ہے اور جام شہادت کو نوش فرمانا ہے. امام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اور آپ نے اس جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے آپ نے اس زہر کو تناول کیا، کیونکہ آپ سمجھ گئے تھے دس از مائی لاسٹ سپر، یہ میرا آخری کھانا ہے۔ آپ نے اس زہر کو جو ہی تناول کیا، شدید بیمار ہو گئے آپ شدید بیمار ہوئے، آپ بستر مرض میں آ گئے۔ روایت کہتی ہے خون کی الٹیاں شروع ہو گئی، آپ کی خون کی الٹیاں ہوئی مالک آپ کی۔ اسی مقام کو دیکھتے ہوئے حسین پاک آئے، دوڑے دوڑے آئے تو کہا کہ بھیا بھائی جان آپ کو کس نے مجھ سے محروم کیا؟ امام حسن مجتبیٰ کی نگاہیں حسن پاک پہ پڑی، حسین پہ، کہا حسین، دیکھا بہت رو رہے ہیں مولا حسین، بہت گریا کر رہے ہیں، کہا حسین لا یوم کا یوم کا عبداللہ، اے حسین تم تو مت رو میری غم میں، دنیا روئے میرے غم میں، حسین تو نہ رو، ارے تیری شہادت تو مجھ سے بھی سخت ہے۔ مستقبل کے آئینے میں مجتبیٰ وہ منظر دیکھ رہا ہے، حسین میرے لاش کو اٹھانے والے تو بہت ہیں، تیرے لاش کو اٹھانے والا کوئی نہیں، بے گور و بے کفن تیرا لاش پڑا رہے گا۔ حسین حسین تم آپ مت روئیے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین تم مت رو، میرے بھائی تم میرے قریب بیٹھو، اے میرے جان، اے میرے حسین میرے قریب بیٹھو، میں تم سے کچھ وصیت کروں۔ حسین بہت گریا کر رہے تھے، ایک جملہ کہا حسن نے، دل ٹوٹ گیا حسین کا سنتے ہی، کلیجہ پھٹ گیا حسین کا۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ حسین تمہیں پتہ ہے یہ زہر اتنا شدید ہے کہ یہ میرے کلیجے کو چھلنی کر چکا ہے، میرا کلیجہ کٹ کٹ کے پارا پارا ہو گیا ہے۔ حسین مجھے خون کی الٹیاں ہو رہی ہے، بار بار کتابیں کہتی ہیں 18 مرتبہ خون کی الٹیاں، اور کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے حسین پاک کے سامنے، حسن پاک کا ٹکڑا کا کلیجہ کٹ کٹ کے تشت پہ نکل آیا۔ ایک بار شہزادی زینب کو خبر ملا، جلدی میں پڑھ رہا ہوں، جناب زینب آئی، فوراً امام حسین نے فرمایا کہ بھیا زینب آ رہی ہے۔ امام حسن نے فرمایا میرا خون کی جو الٹی ہوئی ہے، ارے اس میں کٹی ہوئی میری کلیجے کا کٹا کٹا ٹکڑا ہے، حسین ایک جلدی ایک کام کرو، اس تشت کو چھپاؤ، ارے یہ تشت میری زینب نہ دیکھے ورنہ وہ جیتے جی مر جائے گی۔ امام حسین نے فوراً بستر کے نیچے تشت کو چھپایا۔ زینب کبریٰ آئی، بہت ہی خستہ تن حال میں دیکھا بڑے بھائی جان کو، کہا بھیا کیا ہوا، بھیا کس نے آپ کو ہم سے جدا کیا؟ کتابیں کہتی ہیں حسن پاک کا پورا گرین سبز ہو گیا تھا، آپ کا پورا سبز ہو گیا تھا۔ یہ بھی ایک نشانی ہے سبز کعبہ کی، سب کو تو سمجھ لینا مسلمانوں، آپ کا پورا جسم ہو گیا تھا۔ جناب زینب سمجھ گئی میرے بھائی کو شدید زہر دیا گیا، بہت گریا کیا، وصیتیں کی، بہت وصیتیں کی، تمام بڑی وصیتیں، وقت نہیں ہے تفصیلات میں جانے کی۔ امام نے تمام وصیتیں کی۔ ایک بار امام حسن نے کہا بھائی حسین میرا وقت آ گیا ہے، دیکھو نانا جان آ گئے مجھے لینے، دیکھو بابا علی آ گئے، دیکھو اماں خاتون جنت آ گئی مجھے لینے، دیکھو حسین مجھے اجازت دے دو، اور حسین میں تمہیں اسرار امامت سپرد کرتا ہوں، یہ وہی اسرار امامت ہے عزیزان محترم، عزاداران شبیر، یہ وہی اسرار امامت ہے جو حسن مجتبیٰ کو حسین شہید کربلا سے ملا، اور شہید کربلا نے جاتے جاتے امام زین العابدین کو دے کر گئے۔ کتابیں کہتی ہیں امام حسن مجتبیٰ نے آنکھیں بند کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایک بڑا ہی کثیر تعداد سے مدینہ میں جنازہ حسن مجتبیٰ اٹھا، بڑا ہی شان و شوکت سے اٹھا حسن مجتبیٰ کا جنازہ، ایسا کثیر تعداد میں مدینہ کے لوگوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کتابیں کہتی ہیں، آخری جملہ پہ ختم کر رہا ہوں مصائب، آپ لوگوں نے بہت جنازے دیکھے ہوں گے، آپ مسلمانوں نے بہت جنازے دیکھے ہیں زندگی میں، ہر گھر میں جنازہ ہوتا ہے، کیوں غلط کہا ہے میں نے یہ بات؟ ہر گھر میں، میرے گھر میں جنازہ ہوا ہے، آپ لوگوں کے گھر میں، سامعین کے سننے والوں کے گھر میں جنازہ ہوا ہوگا، اللہ سب خیر عطا کرے اور سب جمیل عطا کرے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی بھی یہ بات سنا ہے کہ کسی کے جنازہ پلٹ کے بھی آتا ہے، کسی کے جنازے پہ تیر کی بارش بھی ہوتی ہے؟
کبھی نہیں سنا کسی نے. تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اکیلا حسن مجتبیٰ کا جنازہ ہے جس پہ تیروں کی بارش ہوئی. ہاں یہ کوئی حدیث پہ فقط آنے والی بات نہیں ہے جو کوئی شیعہ یا سنی کتب ہے، یہ تاریخ اسلام کا وہ دردناک واقعہ ہے کہ جب حسن مجتبیٰ کا جنازہ تیار ہو کے چلا تو آپ نے ایک وصیت کی تھی امام حسین سے کہ بھائی حسین، میں چاہتا ہوں کہ میرا جنازہ رسول اللہ کے پہلو پہ دفن ہو، لیکن کتابیں کہتی ہیں کہ امت نے اجازت نہیں دی، امت نے روک دیا. امام پاک حسین نے کہا کہ کیوں روکتے ہو بھیا کے جنازے کو؟ لوگ جانتے ہیں امت مسلمانوں نے کیا کہا حسین سے؟ جنت کے سردار سے کہا حسین ہم حسن مجتبیٰ کو پہلو میں دفن ہونے نہیں دیں گے. امام نے کہا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حسن کو اس لیے نہیں دفن ہونے دیں گے کیونکہ تم لوگوں نے حضرت عثمان کو دفن ہونے نہیں دیا. تو امام نے کہا عثمان کی بات نہیں ہے یہاں، عثمان بڑے صحابی تھے لیکن یہ فقط صحابی نہیں ہے، یہ نواسہ رسول ہے، یہ رسول کا جان ہے، یہ وہ ہے جس سے رسول پاک محبت کرتے تھے. لیکن عزیزان گرامی، تیروں کی بارش ہو گئی حسین کے اس بات پہ، جنازہ خون سے لبریز ہو گیا. امام حسین کے ساتھ جو ساتھی تھے ان لوگوں نے کہا ہم جنگ کریں گے، ہم حسن کو لوح پیغمبر پہ دفن کر کے رہیں گے. لیکن فوراً امام حسین نے کہا نہیں، میرے بھیا کی یہ بھی وصیت تھی کہ بھیا حسین، میرا دل ہے کہ میں پہلو نانا پہ دفن ہو جاؤں، لیکن اگر امت مجھے دفن نہیں ہونے دے تم لوگ مجھے بقیع لے جانا اور وہاں اماں کے پہلو پہ دفن کر دینا، لیکن میرے جنازے پہ کوئی فساد و جھگڑا نہ ہو. حسین امام کے حکم کے مطابق جنازہ پلٹا، لیکن پہلے بقیع نہیں گیا، پہلے گھر گیا کیونکہ کفن اتنا خون سے بھیگ چکا تھا کہ خون سے بھیگنے کی وجہ سے کفن دوبارہ بدلا گیا. اور پھر یہ کفن بدلنے کے بعد بقیع کے طرف گیا. آخری بات جناب زینب کا بقا. جناب زینب نے ایک ایک تیر جب نکالا تو فرمایا کہ اماں دیکھیے آپ کا حسن، بابا علی دیکھیے آپ کا حسن، جنہیں آپ نے کتنی ناز سے پالا، آج آپ کے امت نے اس کے جنازے کو تیروں سے بھر ڈالا. اسی پہ ایک بڑا شاعر نے کہا ہے، مجھے جملہ شعر اس شاعر کا نام تو یاد نہیں، اس نے کہا کہ عجیب حال میں ہیں فاطمہ کے دونوں پسر، حسن کے تیر بدن میں اور حسین تیروں پر. حسن کے تیر بدن میں اور حسین کہاں ہیں؟ حسین تیروں پر. یہ اجر رسالت ہے، یہ مسلمانوں نے اجر دیا ہے نبی کو. الا المودۃ فی القربى، یہ رسول نے کہا پیار کرو میرے اہل بیت سے. یہ رسول کے ایک جان کو جس کا نام حسن ہے اسے زہر دیا، اس کے جنازے پہ تیر مارے اور اسے پہلو نانا میں دفن ہونے نہیں دیا، اور دوسرے رسول کے جان کو کے ساتھ کیا کیا؟ پورا کنبہ شہید کر دیا، نوکے نیزہ پہ بلند کیا اسے، اور ان کے گھر کی بیٹیوں کو اور بیویوں کو اسیر کر کے بازاروں میں. یہ ہے اجر رسالت جو امت نے دیا ہے. اللہ اکبر. اس امت پہ آج اگر ظلم مصیبت آ رہی ہے تو ایک بار سوچئے گا کیوں آ رہی ہے. ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. کچھ آپ نے بھی کیا ہوگا جس وجہ سے آج اللہ آپ کے ساتھ یہ دن آپ کو دکھا رہا ہے. مسلمانوں ہوش کے ناخن لے لو اور اہل بیت سے معافی مانگ لو. قسم خدا کی مرنے سے پہلے اہل بیت سے معافی مانگ لو. بڑا سے بڑا گناہ تمہارا اللہ معاف کر دے گا مگر اہل بیت کی غداری معاف نہیں کرے گا. عزیزان گرامی، یہ غم شبیر کے برابر ہے، غم شبر. اللہ ہم تمام لوگوں کو اس غم شبیر اور شبر کو کرنے کی سعادت عنایت فرمائے، اور جو لوگ نہیں کرتے میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے.
صلاحیت دے کہ وہ بھی جیسے امام حسین کو مانتے ہیں ویسے امام حسن کی بھی شہادت کو پڑھیں، سنیں، بیان کرے، مرثیہ خوانی کرے، جو کرے اپنے طرف سے کرے، اور یاد حسن اور یاد حسین ساتھ منائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یا شیخ عبد القادر شیخ اللہ۔